اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے، آج جو لوگ دین سے دور ہیں وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دین کی تربیت لوگوں تک نہیں پہنچ پائی، دین میں کیا کیا ہے، کیا کیا فرض ہے، نہیں پہنچ پائے۔ مثال کے طور پر ہر آدمی ناپاک ہوتا ہے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیسے ہم پاک ہوں گے اس کا پتہ نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں نہا لیتے ہیں، سوچتے ہیں پاک ہو گئے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم دین کے فرائض کو، جب تک تم غسل کے فرائض کو ادا نہیں کر لیتے ہو، چاہے تم وقت کا کوئی بھی ہو، تمہارا غسل نہیں ہوگا، تم پاک نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ سب بات کہاں سیکھنے کا موقع ہے، کہاں سکھانے کا بھی موقع ہے، کہاں ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ یہ سب بات سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دین کی تربیت سب سے پہلے اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، علم دین سے سیکھو، سکھاؤ لوگوں کو۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے، پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کام کرو، ایسے نہ ہو، ایسے غسل کرو۔ تو آپ جانتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو تو سکھائیے۔ گھر میں جو لوگ ہیں، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دادا ہے، دادی ہے، چچا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، کوئی بھی ہے، ان کو سکھائیے کہ اگر ناپاک ہو گئے ہو، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اگر ناپاک ہو گئے ہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا تم پر فرض یہ ہوتا ہے کہ کلا کرو، گرگرا کرو، منہ کے اندر پانی ڈالو۔ اگر روزے سے نہیں ہو، روزہ نہیں رکھے ہو تو حلق تک پانی پہنچاؤ، حلق کے آخری حصے تک پانی پہنچا کے غرغرا کرو تاکہ پورے منہ میں پانی اچھی طرح سے بھیگ جائے، کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ یہ پہلا فرض ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کا۔ دوسرا فرض ہوتا ہے، آپ یہاں دھیان سے سنیے اور گھر میں جا کے بھی اس مسئلے کو سکھائیے، نہیں تو میرے دوستو کتنا آپ نہاتے رہیے کبھی پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اکثر لوگ جمعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیا جمعہ میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کے سب پاک ہوتے ہیں؟ نہیں، سب کے سب پاک نہیں ہوتے ہیں، اس میں کچھ ہی لوگ پاک صاف رہتے ہیں، اکثر لوگ ناپاک رہتے ہیں، اس لیے کہ ناپاک ہو گیا تھا، پاکی کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، گیا ہے اور نہا کر کے مسجد پہنچا ہے، ناپاکی کے حالت میں پہنچ گیا ہے، تو یہ سکھائے گا کون؟ آپ سمجھئے، سیکھیے اور لوگوں کو سکھائیے۔ یہ کام آپ کا، میرا، سب کا ذمہ داری ہے۔ اگر میں پوچھ دوں دو چار مسئلہ جو زندگی میں بہت اہم اور ضروری ہے تو شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے، اور مسئلہ یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں اتنے پہنچتے ہیں کہ جگہ نہیں بچتی ہے، اور پہنچنا بھی چاہیے۔ جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے، بتایا گیا کہ یہ ہفتے کا عید ہے، ہر مسلمان کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن صرف جمعہ نہیں، آپ ہر وقت پہنچیے تو پھر دین کی باتیں آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ حلق تک پانی پہنچائیے۔ اگر ناپاک ہو گئے ہیں تو پاکی حاصل کرنے کے لیے، اگر روزہ نہیں رکھے ہیں، روزے دار آپ نہیں ہیں، تو حلق تک پانی پہنچائیے۔ یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک گرگرا کیجئے تاکہ دانت کے جر تک پانی پہنچے، حلق کے آخری حصہ تک پانی پہنچے۔ اور اگر روزے سے ہے، حالت روزہ ہے اور ناپاک ہو گئے ہیں تو صرف کلا کر لیجئے۔ یہ ایک فرض ادا ہوتا ہے۔ دوسرا فرض آپ پر کیا لاگو ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ناپاک لوگوں کے لیے، یا ناپاک لوگ تو کہنا کیا، سب کے ساتھ مسئلہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، آپ بھی یاد کیجئے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ بھی یاد کریں، اور جو جانتے ہیں اپنے اپنے گھر میں سکھائیے اس بات کو، ورنہ پھر موت ہوگی، آپ کے گھر والا ناپاک ہو کے دنیا سے چلا جائے گا، اور جو ناپاک ہو کے جائے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ آپ جانیے۔ اس لیے سب کو سکھائیے، بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی سکھائیے، تاکہ جب بڑا ہو جائے گا نا تو اس کو پاکی کا مسئلہ کم سے کم اتنا تو معلوم ہوگا۔ دوسرا فرض ہے ناک کے جر
یہ نرم ہڈی جو ہے نا یہاں تک پانی پہنچائیے. اگر روزہ نہیں رکھے ہیں تب، روزہ رکھے ہیں تو صرف ناک میں پانی چڑھائیے اتنا کہ آپ کے ناک سے اندر پانی نہ جائے، اندر چلا جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق میں کلا کیجیے گا، اندر پانی جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اگر روزہ رکھے ہیں تو ناک کے نرم ہڈی تک نہیں، اس سے آگے ہی تک پانی نکال دیجئے، کسی پر چڑھائیے. یہ دوسرا فرض ہے. اور اگر روزہ نہیں رکھے ہیں تو آپ پر فرض ہوتا ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے. اگر نہیں پہنچے گا تو پھر آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو غسل بھی نہیں. اب جب غسل نہیں تو آپ پاک بھی نہیں ہوئے ہیں، اور جب پاک نہیں ہوئے ہیں نہ آپ نماز پڑھنے کے قابل ہیں، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے قابل ہیں، نہ دین کی بات کرنے کے قابل ہیں. اس لیے ان باتوں کو خیال رکھیے کہ اگر روزے سے نہیں ہے تو نرم ہڈی تک پانی چڑھائیے، اس کے بعد ناک کے کھلال کیجئے تاکہ ناک کے ایک ایک گوشے تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد یہ 2 فرض ادا ہو گیا. اب تیسرا فرض کیا ہے؟ سر سے لے کر کے پاؤں تک کیا کرنا ہوگا؟ پانی بہانا ہوگا. جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. جہاں سے بھی جو لوگ سنتے ہیں دھیان سے سنیے. اب اس سر سے لے کر کے پیر تک کچھ بات اور بھی آتی ہے. لڑکی لوگ اکثر ناخن میں پالش لگاتی ہے، ہونٹ میں پالش لگاتی ہے، طرح طرح کا ان لوگ کا میک اپ ہے. جس میک اپ کے وجہ سے اس کے آخری ظاہری بدن جو حقیقی بدن ہے وہاں اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو وہ پھر پاکی حاصل نہیں کر سکتی ہے. اب جس کے ناخن میں پالش ہو، پیر میں پالش ہو، اب تو جڑ میں پانی پہنچے گا نہیں تو پھر فرض کہاں سے ادا ہوگا؟ اب سر سے لے کے پیر تک ایک بال برابر بھی جگہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے. اگر انگوٹھی پہنے ہیں اس کو آگے پیچھے ہلائیے تاکہ اس حصے میں پانی جائے. گھڑی پہنے ہیں اس کو آگے پیچھے ہلائیے تاکہ اس کے اندر بھی ہاتھ میں پانی چلا جائے. عورتیں ناک میں اگر نوت پہنی ہے، کان میں بالی ہے، ان جگہوں کو ہلائیے تاکہ اس کے سراغ میں پانی پہنچ جائے، وہ بھی سوکھا نہ رہ پائے. اگر سوکھا رہے گا پھر اس کا تیسرا فرض ادا نہیں ہوگا، پھر وہ ناپاک کا ناپاک ہی رہ جائے گی. تو جو عورتیں ناخن میں پالش لگائی ہے اب وہاں پانی تو جائے گا نہیں، تو ان چیزوں کو چھڑانا ہوگا بھائی صاحب. جو بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں اس کے ناخن کے جڑ میں پانی نہیں جاتا ہے. اسلام کہتا ہے تیسرا فرض تم پہ لاگو ہوتا ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک کوئی بال برابر بھی جگہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ بھیگنا ہے. عورت اگر چوڑی پہنی ہے، مالا پہنی ہے، ان جگہوں کو ہلا ہلا کے اس میں پانی سے بھگانا ہوگا. کان میں بالی ہے، ان سراغوں کو ہلا ہلا کے اس میں پانی پہنچانا ہوگا. ناک میں نوت ہے، ان سوراخوں میں پانی ڈالنا ہوگا. اور مرد اگر انگوٹھی پہنے ہیں انگوٹھی کو آگے پیچھے ہلائیے، ان انگلیوں کے جڑ تک بھی پانی پہنچائیے. گھڑی پہنے ہیں ان کو بھی ہلائیے، پانی پہنچائیے. اب جو حضرات بڑے بڑے ناخن رکھے وہ کون چیز ہلائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ ناخن کے جڑ میں پانی پہنچانے کے لیے ناخن کو کاٹنا ہوگا. جب تک کاٹے گا نہیں وہاں پانی پہنچے گا نہیں، جب تک پانی پہنچے گا نہیں تو وہ پاک ہوگا کہاں؟ تو اس لیے ناخن بھی حساب سے ہی رکھیے. جتنا اسلام نے اجازت دیا ہے اتنا ہی رکھیے آپ، تاکہ جب غسل آپ پر فرض ہو جائے چاہے وہ کسی طرح بھی ہو، اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو پاکی آسانی سے حاصل ہو جائے. جب ان 3 باتوں کو آپ مکمل طور سے کر لیں گے، ادا ہو جائے گی، اس کے بعد آپ پاک ہوں گے. یعنی آپ جتنا پانی سے چاہے نہ ہے اب جو ہے آپ پاکی حاصل کر لیے. اور ان میں سے کوئی بھی بات اگر چھوٹ جائے تو آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ حضرت علی کے بارے میں کہ نبی نے فرمایا
اے علی صبح سویرے اٹھنا میرے بستر سے اور جا تم امانت والے کو امانت بھی دے دینا، اس کے بعد جو ہے تو مدینہ آنا۔ علی کہتے ہیں اے لوگو، آج سے پہلے جو علی سوتا تھا تو اس ڈر سے سوتا تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے، لیکن آج علی جو سویا ہے وہ بے خبر ہو کے سویا ہے۔ علی کا ایمان کہتا ہے کہ علی آج بے خبر ہو کے سو جاؤ، سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا ہے۔ اور جب تک علی امانت والے کو تم امانت دے نہیں دو گے اور مکہ سے مدینہ پہنچ نہیں جاؤ گے، تب تک تمہاری موت بھی نہیں آ